تاریخ گواہ ہے کہ قوموں کی تعمیر و ترقی کا راز تعلیم و تعلم میں مضمر ہے۔ جس قوم میں تعلیم و تربیت کو اہمیت نہیں دی جاتی وہ قوم ہمیشہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ سر سید احمد خان نے جس وقت اپنی آنکھیں کھولی وہ وقت ہندوستان خصوصاً مسلمانوں کے لیے بدحالی اور زبوں حالی کا دور تھا۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہندوستان اپنے پروں کو پرواز دینے کے لیے مسلسل جد و جہد کی کٹھن دور سے گزر رہا تھا۔ خود مختاری، علمی، معاشی، اخلاقی اور جغرافیائی بحران کا دور ہندوستان کے وجود کو مٹانے کے لیے کافی تھا۔ خصوصاً مسلمانوں کی حالت قابل رحم تھی۔ ان کی تعلیمی اور سماجی تاریکیاں کسی خوشنما اور رنگین صبح کی منتظر تھیں۔ ایسے دور میں سر سید نے مسلمانوں کے حالات، ان کی ضروریات اور تعمیر و ترقی، عظمت و بلندی کے راز کو خوب پہچانا۔ جدید تعلیم کے بیج بونے کے لیے اور مسلمانوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ایک معمار قوم کی حیثیت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تعلیمی نظام کی ایسی بنیاد ڈالی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک اور خصوصاً اس ملک کے مسلمانوں کو علم کی شمع نصیب ہوئی۔ سر سید مسلمانوں میں علمی ترقی چاہتے تھے، جدید تعلیم سے روشناس کرانا چاہتے تھے۔ وہ جن خوبیوں کے مالک تھے وہ چاہتے تھے کہ اس ملک کا ہر مسلمان مفکر، مدبر، مصلح، ادیب، صحافی، مزید ہر اعتبار سے قومی اور معاشرتی طور پر قوموں کی ترقی کے تمام راستے ہموار ہوں۔ سر سید نے اپنی پوری زندگی قوم کی خدمت اور معاشرے کی اصلاح کے لیے صرف کر دی۔ دن کو دن نہ جانا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی جد و جہد سے قوم کی تاریکیوں کو علم و فن کی روشنی کے ذریعے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ سر سید اپنی قوم پر آنسو بہانے کے بجائے انہیں مایوسی سے نکالنے پر یقین رکھتے تھے۔ حالات سے ہنگامی مقابلے کے بجائے اذہان و قلوب، نسل در نسل کی تربیت اور ان کی پختگی پر اپنی محنت خرچ کرتے، ذہنی تربیت اور فکری مرحلے کو آسانی کے ساتھ جذبے میں منتقل کرنا جانتے تھے۔ نت نئے مسائل اور ان کے تدارک کا علاج اور باوقار زندگی گزارنے کا راستہ انہوں نے تعلیم و تربیت سے اخذ کر کے مسلمانوں کو مزید ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا۔